ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد. بچوں، ہم نے پڑھی تھی اسم کی علامات، پڑھی تھی فعل کی علامات پڑھی تھی. اسم کی علامات پڑھی ہیں اور کیا پڑھی ہیں؟ فعل کی علامات پڑھی ہیں. اب ہم پڑھیں گے حرف کی علامات. آپ کہیں گے استاد جی حرف کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، حرف کی علامت کیا ہوتی ہے؟ تو حرف کی علامت کیا ہوتی ہے کہ حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم و فعل کی علامت نہ پائی جائے. حرف کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس اسم اور فعل کی علامت نہ پائی جائے. کیا مطلب ہے؟ جناب علی استاد جی اسم کے لیے 11 علامتیں چاہیے، حرف کے لیے فعل کے لیے ہمیں 9 علامتیں چاہیے. اور وہ بچوں اگر نہ ہو استاد جی، اگر نہیں ہوگی نا، نہ اسم کی علامت پائی جائے، نہ حرف کی نہ فعل کی علامت پائی جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کیا کہلائے گا؟ وہ حرف کہلائے گا. اور سمجھ رہے ہو؟ تو حرف کی علامت یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی علامت نہ پائی جائے. اچھا، اب آگے یہ بات ختم ہو گئی. اور حقیقت یہ ہے کہ کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا. یہ میں پہلے بھی آپ کو کچھ بتا چکا ہوں. دیکھو، کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ محض ربط کا فائدہ دیتا ہے، چیزوں کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو حرف کا کیا وہ ہوتا ہے؟ وہ صرف ٹھیک، ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ. اچھا جی، تو بچوں بات یہ چل رہی تھی کہ جناب کلام میں حرف مقصود نہیں ہوتا. اچھا، حرف کا کام مقصود نہیں ہے، وہ ہے دیکھو مقصود نہیں ہے لیکن فائدے بڑے دیتا ہے. کہتے ہیں کیا کرتا ہے؟ بلکہ وہ محض ربط کا فائدہ دیتا ہے، چیزوں کو جوڑنے کا فائدہ دیتا ہے. اور یہ ربط کبھی دو اسموں میں ہوتا ہے، یہ ربط کبھی دو اسموں میں ہوتا ہے. مثال کے طور پر زید فی الداری. اب آپ کہو گے کیا مطلب؟ دیکھو، میں کہوں زید زید زید، اور میں کہوں ادار ادار ادار. زید کا مطلب زید ہے، ادار کا مطلب ہے گھر. زید زید زید، دار دار دار. تو دیکھو، اس سے کوئی فائدہ، مجھے اس جملے سے فائدہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا، بیچ میں کیا لے آؤ؟ فی لے آؤ بس. فی اس کا مطلب ہے میں. اس کا مطلب کیا آ جائے گا؟ زید فی الدار، زید گھر میں ہے. واہ 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 واہ، بات کیا ہوگی؟ پوری ہوگی. تو اس نے کیا کر دیا؟ دو اسموں کو جوڑ دیا ہے. دو اسموں کا کر دیا ہے، فی نے جوڑ دیا ہے. زید فی الدار. مقصود سے مراد دیکھو، نہ وہ مسند بنتا ہے نہ وہ مسند الیہ بنتا ہے. حرف نہ مسند ہوتا ہے، پیچھے پڑا تھا نا. حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک ویسی بیکار سی چیز ہے. دیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ بالکل بیکار ہے. لیکن یہ بیکار اگر نہ ہونا تو باقی بھی کیا نہیں ہوں گے؟ باقی بھی باکار نہیں بنیں گے. اچھا، یہ بیکار چیز نہ آئے تو باقی بھی کیا نہیں ہوں گے؟ باکار نہیں بنیں گے. تو زید فی الداری، زید کیا ہے؟ گھر میں ہے. تو دو اسموں کو جوڑ دیا ہے. اچھا، یا ایک اسم اور ایک فعل کو بھی جوڑتا ہے. ایک اسم اور ایک فعل کو بھی جوڑتا ہے. کیسے جوڑتا ہے بچوں؟ کتب تو فعل ہے، کتب تو کیا ہے؟ فعل ہے. میں نے لکھا، کتبہ کیا تھا نا گردان، یاد ہے نا؟ کتب تو ہم نے کیا تھا نا، میں نے لکھا. میں نے لکھا، اور میں کہوں القلم القلم القلم، میں نے لکھا القلم. بات پوری نہیں ہو رہی. القلم. تو اب کیا کیا؟ میں نے با لے آیا، با. کتب تو بالقلم، پتہ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ میں نے قلم کی مدد سے لکھا. ہاں، اس با نے کیا کر دیا ہے؟ فعل کو اسم کے ساتھ جوڑ دیا ہے. فعل کو کیا کر دیا ہے؟ اسم کے ساتھ جوڑ دیا ہے. تو کتب تو بالقلم. مقصود کا مطلب ہے کہ جو کیا ہو، جس کی ضرور آپ کو، آپ کے لیے اصل مسند و مسند الیہ. میں نے کہا مقصود سے کیا مراد ہے؟ مسند اور مسند الیہ جو ہے. تو کتبت بالقلم. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ کیا کر دیا ہے، میں نے کیا کر دیا؟ اس کو جوڑ دیا اس میں سے. تو میں نے لکھا ہے اس میں سے. یا دو فعلوں کو بھی جوڑتا ہے. دو فعلوں کو بھی جوڑتا ہے. اریدو کا مطلب ہے میں ارادہ کرتا ہوں، یہ فعل ہے. اچھا، اریدو اریدو. اور اسلی کا مطلب ہے نماز پڑھتا ہوں میں. نماز پڑھتا ہوں، اسلی. اسلی کا مطلب کیا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں. اریدو میں ارادہ کرتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں. اس سے بات مزے کی نہیں آ رہی. دیکھو ابھی وہ نہیں آ رہی.
اب جب میں نے اس کے ساتھ کیا ملا، حرف ملا دیا ایک، اريد ان اسلیہ، میں ارادہ کرتا ہوں نماز پڑھنے کا. واہ واہ واہ، بات کیا ہو گئی. تو اس فعل نے کیا کر دیا ہے، اس فعل نے دو چیزوں کو جوڑ دیا ہے. اريد ان اسلیہ، اريد ان اسلیہ، میں ارادہ کرتا ہوں نماز پڑھنے کو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ کیا آ گیا اس میں سے، تو اريد ان اسلیہ. وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ کیا ہوتے ہیں، یہ بیسیکلی جیسے ہیلپنگ وربز کام کرتے تھے نا، ہیلپنگ وربز ہی سمجھ لو. ٹھیک ہے نا، از اور یہ ساری چیزیں جو ہوتی تھیں، از آر ایم وغیرہ جو ہوتے تھے، تو یہاں پہ سمجھو یہ حرف جو ہوتے ہیں نا اس میں سے، یہ یوں سمجھو. دیکھو آپ جب آپ برگر بناتے ہو تو برگر کے اندر کیا ہوتا ہے، صرف اصل چیزیں تو نہیں ہوتی نا. آپ برگر کے اندر کیا کرو، آپ کہو کہ استاد جی بن لے لیں، اور کیا لے لیں، وہ لے لیں اس میں سے چیزوں کو آپ نے کیا کر دیا. مثال کے طور پہ کوئی چکن لے لیا، دیکھو وہ مزہ نہیں ہوتا. اس کا مزہ کیا ہے، اس کا مزہ کیا آئے گا جب آپ اس میں کیا کرو گے، آپ اس میں کیچپ ڈالتے ہو، آپ اس میں کیا مائنیز ڈالتے ہو، آپ اس میں کیا کرتے ہو، چکن سپریڈ استعمال کرتے ہو. یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو مقصود چکن سپریڈ نہیں ہے، مقصود کیا نہیں ہے، مقصود وہ نہیں ہے اس میں سے، لیکن وہ کیا کر دیتا ہے، اس چیز کو کیا کر دیتا ہے وہ، ہاں، اس میں سے یہ جوڑنے کی وجہ سے وہ چیز کیا ہو جاتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے. ایسے یہاں پہ بھی حرف کیا ہوتا ہے، حرف کلام میں خود مقصود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا، لیکن کیا کر دے گا، چیزوں کو کیا کر دیتا ہے، وہ جوڑ کے بڑی زبردست قسم کی چیز آپ کے وہ بنا دے گا. بعض جگہوں پہ تو مطلب ہی واضح نہیں ہو رہا تھا، حرف مطلب واضح کرے گا. بعض جگہوں پہ کیا ہوگا، مطلب واضح ہوگا، اس میں خوبصورتی پیدا کر دیتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی، اور سمجھ آئی ہے کہ کوئی سمجھ نہیں آئی ہے؟ تو اب کیا ہوگا، اسم فعل اور حرف کا تین چیزیں ہی ہوتی ہیں آپ کے پاس. لفظوں میں کیا ہوتی ہیں، صرف تین چیزوں میں ہوتی ہیں، یا اسم ہوتا ہے، یا فعل ہوتا ہے، یا حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کیا چیز ہے، اسلی کا مطلب ہے، اسلی کا مطلب ہے نماز پڑھنا. اسلی بھی فعل ہے، اریدو بھی فعل ہے، اسلی بھی فعل ہے. اریدو بھی فعل ہے اور اسلی بھی کیا ہے، فعل ہے. دونوں فعل ہیں. اریدو میں ارادہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اسلی اچھا میں نماز پڑھتا ہوں. تو یہ چیز نہیں ہوگی، اريد ان اسلیہ، میں ارادہ کرتا ہوں نماز پڑھنے کا. میں ارادہ کرتا ہوں کس کا، نماز پڑھنے کا. نہیں سمجھ آ رہی، ان پڑھ لیں گے آگے، پڑھیں گے. اچھا ان پڑھیں گے آگے جا کے، ابھی نہ پریشان ہو اس کے اوپر، ان کو ابھی چھوڑ دیں ان کو. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے صرف اتنی سی بات کی ہے، وہ بات سمجھ میں آئی ہے. اب دیکھو بچوں کام کیا ہے، یہ فصل نمبر 4 پڑھیں گے بعد میں. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین. اب دیکھو اس میں مجھے کتنے نظر آ رہے ہیں، دیکھنے میں مجھے کتنے نظر آ رہے ہیں، 1 2 3 اور 4. ٹھیک ہے نا، ویسے اس میں 5 ہیں. للہ، یہ لام بھی وہ ہے، الحمد للہ للہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا، اس میں 5 اصل میں آپ کو کیا نظر آ رہے ہیں، یہ لفظ ہیں. اس میں سے 5 کیا ہیں، لفظ ہیں. ٹھیک ہے نا، 5. الحمد ایک ہے، للہ یہ 2 ہیں، للہ لام ہے اور لفظ اللہ ہے. الحمد للہ یہ 2 ہو گئے، اور رب 3، العالمین کیا آ گئے، 4 آ گئے. 4 5 ہو گئے نا، ٹوٹل کتنے ہو گئے، 5. یہ 5 کیا ہیں، یہ 5 آپ کے پاس کیا ہیں، کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم فعل اور حرف. تو 5 کلمات ہیں. اچھا 5 کلمات ہیں، لیکن للہ آپ کو اس طرح نظر آ رہا ہے 5. پہلا کام آپ نے کیا کرنا ہوگا، پہلا کام پتہ ہے کیا کرنا ہوگا، جب بھی عربی عبارت آئے گی تو پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اسم فعل اور حرف کو پہچاننا ہے. پہلا کام کیا کرنا ہے، اسم فعل اور حرف کو پہچاننا ہے آپ نے. الحمد للہ رب العالمین. ٹھیک ہے نا، تو پہلا کام کیا کرنا ہے آپ نے، پہلے آپ نے اس کو پہچاننا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے اس میں سے آ جائے گا الحمد للہ، ٹھیک ہے نا، رب العالمین.
ठीक है ना, ये पांच वो इसमें से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये पांच से। तो पहला क्या है, ये अल्हम्दु क्या है, लिल्लाह ये क्या है, और रब क्या है, अल आलम क्या है, ये सारा आपने क्या करना होगा, ये देखना होगा कि अल्हम्द क्या है, लिल्लाह क्या है, और रब क्या है, ये क्या है। तो पहले क्या करोगे, पहले ही देखोगे अल्हम्दु, ये क्या आएगा बच्चों, ये इसम आएगा। पता है क्यों इसम आएगा, क्यों क्यों इसम आएगा, इसलिए कि उस्ताद जी अलिफ लाम दाखिल है। क्या दाखिल है, अलिफ लाम दाखिल है। और ये मुस्नद इले भी बनेगा, मुस्नद इले बाद में समझ आएगी, अभी समझ नहीं आएगी आपको, लेकिन क्या होगा वक्त के साथ समझ में आएगी। तो ये क्या है, ये इसम है उस्ताद जी, इसम है, हाँ जी इसम है। क्यों, अलिफ लाम दाखिल है। अच्छा जी चलो, लिल्लाही, लिल्लाही उस्ताद जी ये लफ्ज अल्लाह जो है ना, ये इसम है। लफ्ज अल्लाह क्यों इसम है, एक तो लफ्ज अल्लाह में अलिफ लाम वैसे ही होता है, अल्लाह, अल्लाह अलिफ लाम आ जाता है। और दूसरा ये कि उसके शुरू में लाम ले आए, लाम, रूफे जारा पढ़े थे, रूफे जारा, बाओ ताओ काफो लामो, तो लिल्लाही, लाम जारा आ गया ना, तो ये क्या आ जाएगा, लाम जारा, इसम आ गया। अच्छा बच्चों लाम क्या है, लाम हर्फ है उस्ताद जी, है हर्फ क्यों है लाम, क्यों बच्चे लाम हर्फ क्यों है उस्ताद जी, इसमें इसम और फेल की कोई अलामत नहीं पाई जाती है, इसम और फेल की कोई अलामत नहीं है, नहीं, इसम और फेल की कोई अलामत नहीं है, किसके अंदर, लिल्लाह के अंदर, लिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, समझ गए हो। रब क्या है, फिर इसम है, रब क्यों इसम है, ये मुजाफ हो रहा है, मुजाफ जो किसी के लिए है, अल्लाह ताला के हैं, आलमीन के रब हैं, आलमीन के रब हैं, रब किसी के लिए हैं, तो ये रब मुजाफ है, ये इसम होगा। अल आलमीन क्या होगा, ये भी इसम होगा। क्यों इसम होगा, इसलिए उस्ताद जी के अलिफ लाम है इसके ऊपर, और ये जमा भी है, आलमीन, आलमीन जमा है ना, जमा, आलम, आलम तो नहीं है, आलमीन है, तो इसलिए ये जमा भी आ गया, अलिफ लाम भी है, जमा भी है, तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, नहीं समझ आइए, ठीक है, ये उसमें से आ जाएगा। मालिकी जो में ईया का नाबुदू, नाबुदू क्या होगा, ईया का नाबुदू, ये फेल होगा, नाबुदू, नाबुदू, या ऐसा ऐसा करेंगे। अच्छा अभी आपने रटा लगाना है, अभी आपने रटा लगाना है, अच्छा अभी आपने रटा लगाना है, पहले आपने रटा लगाना है, फिर इसका हम चीजें पढ़ेंगे, इसकी हम इजरा करेंगे, फिर आपको मजा आएगा। लेकिन ये आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, इसम फेल और हर्फ की अलामत फिंगर टिप्स पे, समझ आ रही है। फिंगर टिप्स पे अगर याद नहीं है आपको तो आप चल नहीं सकोगे, ओके, बहुत जरूरी है। रटा लगाओ, अच्छा रटा लगाओ जनाब, बस ये हो गया, काम इतना थोड़ा सा करते हैं हम, फिर भी आप लोग